بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب قسط 110 ملاحظہ فرمائیں۔ بہت خوبصورت پارک تھا، اس وقت بڑی رونق تھی، اگرچہ خواتین بھی موجود تھی لیکن ہر ایک نے چادر لپیٹ رکھی تھی اور حجاب پہنے ہوئے تھی، یہاں تک کہ 10-11 برس کی بچیاں بھی حجاب پہنے ہوئی تھیں، تاہم زیادہ تعداد مردوں اور بچوں ہی کی تھی۔ ہم کنج میں پڑے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ کے تھوڑی دیر بعد آئس کریم لے کر خرم آ گیا۔ کچھ دیر تک ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر خرم نے وہ موضوع چھیڑ دیا جس پر میں بات کرنا چاہتی تھی لیکن جھجک رہی تھی۔ چند روز پہلے خانم نے مہمانوں کی موجودگی میں خرم کو نہ صرف ڈانٹ دیا تھا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی رسید کر دیا تھا۔ خرم ایسا آدمی نہیں تھا کہ اس بات کو بھول جاتا، اس کے سینے میں انتقام کا لاوا پکتا رہا اور بالآخر آج اس نے میرے سامنے غبار نکال دیا۔ خرم نے خانم کے بارے میں ایک اور دلچسپ کہانی سنائی۔ کئی سال پہلے وہ اصفہان میں رضا مراد کی داشتہ تھی۔ رضا مراد چوری چھپے تاریخی مقامات پر کھدائی کر کے قدیم نوادرات برآمد کرتا اور انہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ اس کے گروہ کے آدمی پورے ملک میں پھیلے ہوئے تھے جو اسے مفید معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ آثار قدیمہ کے کئی اہلکار بھی اس کے ایجنٹوں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے، وہ بھی اسے نوادرات کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم کرتے رہتے تھے۔ رضا مراد اربوں ڈالر مالیت کے قدیم تاریخی نوادرات دنیا کے مختلف ممالک کو فروخت کر چکا تھا۔ اس کے گاہکوں میں کئی ممالک کے عجائب گھر بھی تھے اور نوادرات جمع کرنے والے وہ دولت مند لوگ بھی جنہوں نے اپنے ذاتی میوزیم بنا رکھے تھے۔ ایک موقع پر ولادت خانم نے کچھ قیمتی نوادرات غائب کر دیے، ان کی مالیت کروڑوں ریال تھی۔ رضا مراد کو پتہ چل گیا، خانم اصفہان سے بھاگ کر تہران پہنچ گئی جہاں اس کا انقلابی لیڈر بینوئی موجود تھا۔ نور صادق رضا مراد کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ نور صادق نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے خانم کو کوئی نقصان پہنچایا تو اسے زندگی بھر کے لیے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا جائے گا۔ ولادت خانم کچھ عرصے بعد آبادان آ گئی جہاں اس کے باپ کی زرعی اراضی جو باپ کی موت کے بعد ٹھیکے پر دی گئی۔ خانم نے ٹھیکہ منسوخ کر کے زمینیں اپنے قبضے میں لے لی اور ان کی دیکھ بھال کے لیے آدمی رکھ لیے۔ یہاں بھی خانم کو اپنے انقلابی لیڈر بینوئی کا آشیرواد حاصل تھا۔ اس کی وجہ سے خانم کو یہاں پاسداران اور بعض مذہبی رہنماؤں کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خانم انہیں وقتاً فوقتاً نذرانے پیش کرتی رہتی اور اس لیے وہ یہاں عیش کی زندگی گزار رہی ہے۔ 3 سال پہلے خانم کی ملاقات ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو منشیات کے بزنس میں ملوث تھا۔ دراصل اس شخص نے خود ہی خانم سے رابطہ کیا، اس نے لالچ دے کر خانم کو اپنے بزنس میں شریک کیا۔ یہ بہت سود مند بزنس تھا۔ خانم کو اب اس شخص کی پارٹنرشپ بری لگنے لگی۔ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے خانم نے ایک اور چکر چلایا، اس کے خلاف مخبری کر دی۔ کمیٹی نے اس شخص کے مکان پر چھاپا مارا تو بڑی مقدار میں ہیروین اور شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس شخص کے مقدمے کا فیصلہ ہو گیا اور اسے فائرنگ سکواڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ اس شریف آدمی نے اپنی جان دے دی لیکن خانم اور اس کے گروہ کے کسی اور آدمی کا نام نہیں بتایا۔ اس شخص کے بعد اس گروہ کی قیادت ولادت خانم نے سنبھالی۔ یہاں بہت سے اعلیٰ افسران خانم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں لیکن وہ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا بینوئی بہت اونچی شے ہے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ خانم کے خلاف جب کوئی بات ہوگی تو وہ بہت اوپر کی سطح پر ہوگی اور تہران میں اس کا بینوئی بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا۔ خانم جس رات ہمیں اپنے گھر لے آئی تھی اسے اگلے روز ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اخبارات میں چھپنے والے خزانے کی کہانی نے اسے ساری کہانی سنا دی تھی۔ ان دونوں آدمیوں کی لاشوں کی تصویریں اخبار میں چھپی تھی اور خانم نے انہیں پہچان لیا تھا کہ وہ رضا مراد کے آدمی تھے۔ خانم کو شہزادی کی اس مورتی کے بارے میں معلوم تھا جو اس کا ایک آدمی چرا کر بھاگ گیا تھا، بعد میں اس کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی مورتی لے کر غائب ہو گئی تھی اور رضا مراد کے آدمی ان کی تلاش میں تھے۔ اخبار میں رضا مراد کے آدمیوں کی لاشوں کی تصویریں اور کسی خفیہ خزانہ کے بارے میں پڑھ کر خانم سمجھ گئی کہ وہ خزانہ کیا ہو سکتا ہے، اور جب خرم نے بتایا کہ وہ مورتی خانم کے قبضے میں ہے تو وہ اچھل پڑی۔ وہ مورتی اس روز چرائی گئی جب تمہیں اور تمہاری ماں کو فارم ہاؤس بھیجا جانے والا تھا۔ خرم کہہ رہا تھا، مجھے تمہاری ماں کی موت کا بھی افسوس ہے اور میں سچ کہتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ فارم ہاؤس میں تمہارے اور تمہاری ماں کے ساتھ میں نے جو زیادتی کی وہ دراصل تمہیں ڈرانے دمکانے کے لیے کی تھی۔ تمہاری ماں کو اس رات شہر بھیج دیا گیا تھا جہاں اسے ایک ٹرک کے نیچے کچل کر حادثے کا رنگ دیا گیا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا خانم کے کہنے پر ہوا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، خانم وہ عورت ہے جس سے وفا کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ پہلے اس نے رضا مراد کو دھوکہ دیا، پھر منشیات کے بزنس میں اپنے شریک کار کو پھنسا کر مروا دیا اور چند روز پہلے تم نے میرے ساتھ بھی اس کا سلوک دیکھ لیا۔ میرا سینہ تو اس وقت انتقام کی آگ سے سلگ رہا ہے لیکن میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے خانم کے بارے میں جو نئی کہانی سنائی تھی ہو سکتا ہے وہی درست ہو، لیکن میری ماں کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا میں اسے ماننے کو تیار نہ تھی۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ میری ماں کو اس نے فارم ہاؤس میں قتل کر دیا تھا اور لاش کہیں دبا دی تھی، اور اب میری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے یہ الزام خانم کے سر تھوپ رہا تھا۔ تم بھی خانم کے ظلم کا شکار ہو، خرم نے کہا۔ تمہاری بربادی کی ذمہ دار بھی وہی ہے، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ مل کر اس سے انتقام لے سکتی ہو۔ وہ کس طرح؟ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے تم پر اعتماد کرتے ہوئے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی انتقام کی آگ میں جل رہی ہو اور ہمارے لیے اسے راستے سے ہٹانے کے لیے ایک بہترین موقع آنے والا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے پوچھا۔
خرم چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں بتانے لگا کہ ولادت خانم سے کس طرح انتقام لیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں، لیکن یہ سوچ رہو کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، وہ میں کتے کی موت مارے گی۔ میں نے کہا کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر منصوبہ بنایا ہے۔ خرم نے کہا ہم کافی دیر تک اس منصوبے پر بحث کرتے رہے، ہمیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں رہا۔ میں نے ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھا تو پارک تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بج چکے تھے۔ آؤ اب چلیں، خرم اٹھتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خانم کو ہمارے تعلقات پر شبہ نہ ہونے پائے، وہ بڑی گھاگ عورت ہے، اگر اسے ذرا سا بھی شبہ ہو گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے جواب دینے کی بجائے ساری لا دیا اور ہم پارک سے نکل کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ خانم اس وقت بھی گھر میں موجود نہیں تھی۔ خرم اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے ایک ہفتے کے دوران میں گہری نظروں سے خانم کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ ایک رات خانم گھر پر نہیں تھی اور مجھے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کا موقع مل گیا اور میں نے وہ خفیہ تجوری تلاش کر لی جس میں شہزادی کی تاریخی مورتی، قیمتی زیورات اور لاکھوں ریال کی نقد رقم موجود تھی۔ یہ تجوری دیوار میں بنی ہوئی تھی اور اسے چھپانے کے لیے خانم نے ایک بہت خوبصورت تصویر کا فریم آویزاں کر رکھا تھا۔ اس کی چابی بھی مجھے ڈریسنگ ٹیبل میں مل گئی۔ تجوری کی تلاشی لینے کے بعد میں نے چابی اسی جگہ رکھ دی۔ اس کے 3 دن بعد میں شام کو لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ خرم کی گاڑی کوٹھی میں داخل ہوئی۔ خانم اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ خرم گاڑی سے اتر کر سیدھا میرے پاس آیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں بولا، اپنی تیاری مکمل کرو، آج رات ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ اور خانم کا کیا ہوگا؟ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کا بندوبست میں نے کر لیا ہے، وہ رات 10 بجے کے بعد اس دنیا میں نہیں رہے گی۔ خرم نے کہا۔ میں کام کر رہ گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ایک خادم کو اس طرف آتے دیکھ کر خرم اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ خانم 8 بجے کے قریب آئی اور 9 بجے کے قریب واپس چلی گئی۔ اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ شہر سے باہر جا رہی ہے، واپسی میں اچھی خاصی دیر ہو جائے گی۔ خانم کے جانے کے آدھے گھنٹے بعد میں نے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کیا اور الماری میں سے اپنے کپڑے اور دوسری چیزیں نکال کر سوٹ کیس میں پیک کرنے لگی۔ خرم بھی خانم کے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس رات میں نے اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھایا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگی۔ میری بے چینی بڑھتی گئی، عجیب سی وحشت طاری تھی۔ میں کبھی اپنے کمرے میں جاتی اور کبھی لان میں آ کر ٹہلنے لگتی۔ ایک خادمہ نے میری اس کیفیت کو نوٹ کر لیا۔ اس نے پوچھا تو میں نے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ 11 بجے کے قریب اس خادمہ نے بتایا کہ خرم فون پر مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں اس وقت لان میں تھی، تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اندر گئی۔ ٹیلی فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، تیار رہنا حریری۔ میری ہیلو کے جواب میں خرم کی آواز سنائی دی۔ خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہے، میں آدھے گھنٹے میں گھر پہنچ رہا ہوں، اس کے فوراً بعد ہم اپنے سفر پر روانہ ہوں گے۔ میں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا، چند لمحے وہاں کھڑی رہی اور پھر جیسے ہی پلٹی خادمہ کو کچن کی طرف سے آتے دیکھ کر رک گئی۔ میں اس وقت واقعی چائے یا کافی جیسی کسی چیز کی طلب محسوس کر رہی تھی۔ کیا اس خادمہ کو میری اندرونی کیفیت کا اندازہ ہو گیا تھا؟ اس نے چائے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے صوفے پر بیٹھ کر کپ اٹھایا اور ہلکی ہلکی چسکیاں بھرنے لگی، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ مجھ سے چائے نہیں پی جا رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے چند گھونٹ بھرے اور کپ میز پر رکھ کر خانم کے کمرے میں گھس گئی۔ میں نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھا دیا۔ میں خانم کے کمرے میں بلا روک ٹوک آتی جاتی تھی، لیکن اس وقت میرے دل میں عجیب سا خوف طاری تھا، جیسے مجھے چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا جائے گا۔ میں نے الماری میں سے ایک کینوس کا بیگ نکال کر خالی کر دیا اور دیوار پر آویزاں خانم کی تصویر والا فریم اتار کر تجوری کھولنے لگی۔ اس وقت میرے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے۔ میں نے شہزادی کی مورتی کے علاوہ تجوری میں رکھے ہوئے تمام زیورات اور نقد رقم بھی تھیلے میں ڈال لی اور تجوری بند کر کے فریم دوبارہ اس جگہ پر لٹکا دیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے تھیلا سوٹ کیس میں کپڑوں کے نیچے رکھ کر سوٹ کیس لاک کر دیا اور کمرے میں ہی بیٹھ کر خرم کا انتظار کرنے لگی۔ اس وقت مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری تھی، ذہن پر خوف طاری تھا اور دل خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میری نظریں بار بار دیوار گیر کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ خرم نے آدھے گھنٹے کا کہا تھا اور اب 1 گھنٹہ ہونے والا تھا۔ دل میں طرح طرح کے وسوسے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ خانم اپنی زندگی کے آخری سفر پر روانہ ہو چکی ہے، لیکن میں اس اگر سے آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس اگر سے آگے بھیانک موت بھی ہو سکتی تھی۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا، میرے خدشات بڑھتے جا رہے تھے۔ اگر خرم اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس تصور ہی سے میرا دل کانپ اٹھا۔ ایک مرتبہ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے خانم کی تجوری سے جو کچھ بھی نکالا تھا اسے واپس رکھ دوں اور یہاں سے فرار کا خیال ذہن سے نکال دوں۔ چند منٹ اور گزر گئے۔ میں نے سوٹ کیس میں سے تھیلا نکال لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ گاڑی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو کر پورچ میں رک گئی۔ خرم کو گاڑی سے اترتے دیکھ کر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں تیزی سے دوبارہ کمرے میں گھس گئی اور تھیلا سوٹ کیس میں رکھنے لگی۔ میں کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ خرم بھی پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر سنسنی پھیلی ہوئی تھی۔ جلدی کرو، تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں آ رہا ہوں، خرم کہتے ہوئے دوسری رائےداری میں مڑ گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر سوٹ کیس اٹھایا اور باہر آ گئی۔ لینڈ کروزر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے سوٹ کیس پچھلی سیٹ پر رکھا اور خود بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔
चंद मिनट बाद खुरम बरामदे में नमूदार हुआ। उसने भी एक दरमियाने साइज का सूटकेस उठा रखा था। उसके साथ वही खादमा भी थी जिसने मुझे चाय पिलाई थी। खुरम ने जेब से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकालकर खादमा के हाथ में थमाई, झुककर उसके ऊँटों पर बोसा दिया और गाड़ी की तरफ आ गया। खुरम ने जिस अंदाज में खादमा के ऊँटों पर बोसा दिया था, उससे मुझे ये अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि उनमें पहले ही से कुछ इस किस्म के ताल्लुकात इस्तवार थे। खुरम ने भी अपना सूटकेस पिछली सीट पर रख दिया और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी जैसे गेट से बाहर निकली, मेरा दिल उछल कर हल्क में आ गया। गेट के बिल्कुल सामने स्याह रंग की एक कार ने हमारा रास्ता रोक लिया और उस कार में एक अफीसर को देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो बड़ी फुर्ती से अपनी कार से उतरा। उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल थी। विलादत खानम कहाँ है? उसने खुरम की तरफ खड़े होकर रोबदार लहजे में पूछा। हम उसी के पास जा रहे हैं, आओ बैठ जाओ, खुरम ने पुरसुकून लहजे में कहा। वो शख्स ऊपर से घूमकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। राइफल उसने अपनी टांगों के बीच में रख ली। वो मुतमईन था जैसे उसे खुरम या मुझसे कोई खतरा ना हो। खुरम गाड़ी को कार से बचाकर गली में ले आया और फिर उसे मुख्तलिफ गलियों में घुमाता हुआ मेन रोड पर आ गया। इस वक्त 1 बजने वाला था। सड़कें सुनसान थी, कभी कभार कोई गाड़ी नजर आ जाती। लैंड क्रूजर शहर से बाहर निकली तो वो कुछ और परेशान सा हो गया। कहाँ जा रहे हो तुम? उसने पूछा। लहजे में तशवीश नुमाया थी। विलादत खाना में अपने चंद गैर मुल्की दोस्तों के साथ माँ आबाद के एक मकान में मजे उड़ा रही है। आज उसे रंगे हाथों पकड़ने का बेहतरीन मौका है। उसका बहनोई भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकेगा। वो मुतमईन हो गया। माँ आबाद शहर की किनवाई बस्ती थी, इसलिए उसे खुरम की नीयत पर कोई शुबा नहीं था। लैंड क्रूजर शहर की हदूद से तकरीबन 3 मील बाहर आ चुकी थी। खुरम ने गाड़ी रोकी, इंजन बंद कर दिया और अचानक ही अफीसर की तरफ झुकते हुए उसकी राइफल अपने कब्जे में कर ली। नीचे उतरो। वो राइफल को उसके पहलू से लगाते हुए घुर्राया। अफीसर बदहवास हो गया। उसके चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। खुरम ने उसके पहलू पर राइफल से दबाव डाला तो वो दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। खुरम भी राइफल संभाले गाड़ी से उतर गया। अफीसर पहले तो खुरम को संगीन नताई की धमकियां देता रहा, फिर गिगियाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। मुझे उसकी हालत पर हंसी आ गई। दूसरों पर तो उन्होंने कभी रहम नहीं किया था। उन्हें जिस तरह अजीयतें देकर हलाक किया जाता था वो सब जानते थे, और अब खुद अपनी मौत को सामने देखकर रहम की भीख मांगने लगा था। खुरम उसे राइफल की जद पर धकेलता हुआ चंद गज दूर एक खड़ के किनारे पर ले गया। हेडलैम्प्स की रोशनी में उस शख्स के चेहरे को देखकर लगता था जैसे वो मरने से पहले ही मर गया हो। बेबना खौफ था उसकी आंखों में। उसे अंदाजा हो गया था कि मौत कितनी खौफनाक होती है। दफादन फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट और उस शख्स की चीखों से गूंज उठी। वो लहराता हुआ पीछे खड़ में जा गिरा। उसकी चीखों की बादगश देर तक फिजा में गूंजती रही। खुरम ने राइफल भी खड़ में फेंक दी और गाड़ी में आकर बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल पुरसुकून था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने इंजन स्टार्ट करते हुए गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं दहशत ज़दा सी सीट पर सिमटी बैठी थी। गाड़ी हरकत में आ गई और कुछ ही देर बाद तेज रफ्तारी से हाईवे पर दौड़ने लगी। खुरम ने जो मंसूबा बनाया था उसके मुताबिक हमें अहवाज जाना था और हमारा रुख अहवाज ही की तरफ था। लेकिन खुरम बता रहा था कि अब हम अहवाज की तरफ नहीं जाएंगे। शतुल अरब की तरफ इराक से कई बरसों से जंग जारी थी। उस जंग के असरात अगरचे पूरे मुल्क पर हो रहे थे, लेकिन अहवाज, सूसन, गर्द वेजफुल और कुर्बा जवार के इलाके बराह रास्त मुतासर थे। इसलिए खुरम ने अपना प्रोग्राम तब्दील कर लिया। उस हाईवे पर चंद किलोमीटर का फासला तय करके खुरम ने गाड़ी का रुख दाईं तरफ एक ज़ेली सड़क पर मोड़ दिया। ये सड़क छोटे कस्बों और देहाती इलाकों से होती हुई शादगान की तरफ चली गई थी, लेकिन हम शादगान की तरफ जाने की बजाय एक और कच्ची सड़क पर होते हुए आबादान से बिंदरमाज शहर की तरफ जाने वाली हाईवे पर निकल आए। यही हाईवे साहिल समंदर के साथ साथ बिंदराबाद तक चला गया था। ईरान की शाहराहों पर सफर करना आसान नहीं था। खुद साख्ता इनकलाबी लीडर और पासदारान शाहराहों पर भी गश्त करते रहते थे। उनका काम लोगों के लिए परेशानियां पैदा करने के सिवा कुछ नहीं था। खवातीन के लिए तो ईरान में जिंदगी आजाब बन गई थी। वो तो अपने ही शहरों में आज़ादी से सफर नहीं कर सकती थी। उनके साथ किसी महरम का होना जरूरी था। गैर महरम मर्दों के साथ सफर संगीन तरीन जुर्म था। हमारा सफर बहुत तवील था। जगह जगह चेकिंग का अंदेशा था। खुरम को भी इन दुश्वारियों का अंदाजा था जो हमें रास्ते में पेश आ सकती थी। हम दोनों में कोई करीबी तो क्या, दूर का रिश्ता भी कोई नहीं था। चेकिंग की सूरत में हम पर बड़ी आसानी से हराम कारी का जुर्म आयद हो सकता था। ऐसे लोगों के साथ जो सलूक किया जाता था उसे बयान करने की जरूरत नहीं समझती। खुरम शाहरा से बचकर उन रास्तों का इंतखाब करता रहा जहाँ चेकिंग का ज्यादा खतरा नहीं था। मैं पिछली सीट पर नीम दराज होकर ऊँगती रही। कभी आंख खुल जाती तो चारों तरफ तारीकी में घूरने लगती। सुबह होने से थोड़ी देर पहले हम बरोज जान पहुंच गए। यहाँ से एक सड़क साहिल समंदर पर वाक़े बू शहर की तरफ चली गई थी, लेकिन हमने उस तरफ का रुख नहीं किया। कस्बे से आगे निकलकर एक पेट्रोल पंप से गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और एहराम की तरफ रवाना हो गए। हम एरहम में भी नहीं रुके। तकरीबन 80 किलोमीटर का फासला तय करके फोरमोई नामी कस्बे के नवा में वाक़ई एक छोटे से होटल के सामने खुरम ने गाड़ी रोक ली। उस वक्त तक हम तकरीबन 200 किलोमीटर का फासला तय कर चुके थे। थकन से मेरी बुरी हालत थी। अगर हम चाहते तो कस्बे के किसी अच्छे होटल में ठहर कर कुछ आराम भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ चेकिंग का अंदेशा था। हम तकरीबन 1 घंटा उसी छोटे से होटल में रुके रहे। नाश्ते के अलावा हमने खाने पीने की कुछ चीजें भी साथ ले ली और उसके बाद हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया।
بندر عباس ابھی ہم سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور یہ فاصلہ ہم نے کس طرح طے کیا میں اس کی تفصیل میں جانا ضروری نہیں سمجھتی۔ دوسرے دن دوپہر کے قریب خرم نے گاڑی شاہراہ سے ہٹا کر درختوں کے ایک جھنڈ میں روک لی۔ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی۔ ہم گاڑی سے اتر کر چشمے کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ اس طویل سفر نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا۔ میں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور گھاس پر لیٹ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ خرم نے آئندہ کے لیے کیا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن میں نے جو سوچ رکھا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا۔ ولادت خانم ختم ہو چکی تھی۔ میں آبادان سے سینکڑوں میل دور آ گئی تھی۔ میری ماں کا قاتل میرے سامنے تھا، اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا تھا کہ اس سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے۔ بندر عباس شہر اب چند میل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں اگرچہ تقریباً 4 سال اس شہر سے دور رہی تھی، لیکن یہاں کچھ ایسے لوگوں کو اب بھی جانتی تھی جو مجھے پناہ دے سکتے تھے۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے درختوں کے اس جھنڈ میں آرام کرتے رہے۔ خرم مجھ سے چند گز کے فاصلے پر چشمے کے کنارے ایک پتھر پر بیٹھا بار بار کنکیوں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں گھاس پر آڑی ترچھی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی نظروں سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اب چونکہ ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، ذہنی طور پر سکون ملا، اور شاید یہ تمانیت ہی خرم کی نیت میں ڈاواڈول کی سی کیفیت پیدا کر رہی تھی، لیکن میں بھی غیر محتاط نہ تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے قریب آ کر گھاس پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی اور اسی طرح پڑی رہی، تاہم میرے دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو گئی، جس کا اندازہ میرے سینے کے زیرو بم سے لگایا جا سکتا تھا۔ خرم کی نظروں میں ہوس کی چمک بڑھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے اوپر جھکنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور پوری قوت سے دھکا دے کر اسے پیچھے گرا دیا، اور خود بھی ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے بڑی پھرتی سے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کر وہ پستول نکال لیا جو میں نے ایسے ہی موقع کے لیے چھپا رکھا تھا۔ یہ پستول بھی مجھے خانم کی تجوری ہی سے ملا تھا۔ خرم پشت کے بال پڑا تھا۔ اسے شاید میری طرف سے کسی ایسے اقدام کی توقع نہ تھی۔ وہ تو شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے سینے سے لگا کر اظہار محبت کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی، لیکن میرے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وحشت خوف میں بدل گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ چیخا۔ میں پوری طرح اپنے حواس میں ہوں اور اچھی طرح جانتی ہوں کہ کیا کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، پاگل تو تم ہو۔ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی ماں کے قاتل کو معاف کر دوں گی؟ میں ان لمحات کو کبھی نہیں بھولی جب تم نے میری ماں پر تشدد کیا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے۔ اس معصوم اور بے گناہ عورت کی چیخیں آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہیں۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں اپنی ماں پر ہونے والا ظلم و تشدد بھول کر تمہارے ساتھ رنگ رلیاں مناؤں گی؟ میں تمہارے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں تمہارے عشق میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میں تو کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔ اس شام خمینی پارک میں خانم کے خلاف سازش میں مجھے اپنے ساتھ شریک کر کے تم نے میرا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ خانم کو تو تم نے ٹھکانے لگا دیا اور آج تمہاری باری ہے۔ میں نے یہ طویل عرصہ انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزارا ہے۔ آج میری ماں کی بے چین روح کو بھی سکون مل جائے گا اور مجھے بھی قرار آئے گا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو ریری۔ خرم کے لہجے میں خوف نمایاں تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو قتل نہیں کیا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں نے ٹریگر دبا دیا۔ فدا فائر کی آواز سے گونج اٹھی۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی۔ پتلون کی جیب کی طرف بڑھتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ اٹھ کر چیختا ہوا ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ میں پستول کا ٹریگر دباتی چلی گئی۔ تمام گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا اور مرغے بمثل کی طرح تڑپنے لگا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گئی۔ پستول کا رخ اب بھی خرم کی طرف تھا۔ اس کے جسم سے بہنے والا خون گھاس کو تر کر رہا تھا۔ وہ بھی زندہ تھا۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا۔ یہ آخری گولی اس کی پیشانی میں لگی۔ اس کے جسم نے جھٹکا لیا اور بے حس و حرکت ہو گیا۔ میں چلنے میں نفرت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس کے منہ پر تھوک دیا اور پستول بھی اس کے قریب پھینک کر چشمے پر آ گئی۔ ہاتھ دھوئے، منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، چند گھونٹ پانی کے پیے اور گاڑی کا ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ میں پتریلے راستوں پر گاڑی کو ہلکی رفتار سے چلاتی ہوئی ہائی وے پر لے آئی اور پھر اسے تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑا دیا۔ شہر میں داخل ہونے کے لیے میں نے ایک غیر معروف راستہ استعمال کیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے گاڑی ایک ویران سڑک پر چھوڑ دی اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر ایک طرف چلنے لگی۔ خرم والا سوٹ کیس میں نے گاڑی میں رہنے دیا۔ وہاں سے کافی دور نکل آنے کے بعد میں ایک ٹیکسی میں سوار ہو کر بس اسٹینڈ کی طرف آ گئی اور وہاں سے ایک اور ٹیکسی پکڑ کر شہر کے گنجان آبادی والے علاقے میں آ گئی۔ میں کئی سال بعد بندر عباس آئی تھی۔ شہر میں کئی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ اس گلی کے موڑ پر ایک پرانی سی عمارت ہوا کرتی تھی جس کے نیچے چند دوسری دکانوں کے علاوہ ایک بیکری بھی ہوا کرتی تھی۔ اس بیکری سے میں اکثر ڈبل روٹی لینے کے لیے آیا کرتی تھی، لیکن اب وہاں کئی منزلہ شاندار عمارت تھی۔ کئی سال پہلے جب ہم بندر عباس میں رہائش پذیر تھے تو خانم مہری وہ واحد ہستی تھی جس سے میری ماں کی گہری دوستی تھی۔ پاپا کے قتل کے بعد جب مورتی کی تلاش میں مجھے اور میری ماں کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی تو خانم مہر ہی نے ہمیں شہر سے فرار ہونے میں مدد دی تھی۔ میں اگرچہ کئی سال بعد یہاں آئی لیکن خانم مہر نے مجھے فوراً ہی پہچان لیا۔ اس نے مجھے سینے سے لگا کر بھینچ لیا اور جب میں نے اسے اپنی ماں کے بارے میں بتایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بھی یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ خانم مہر بھی 2 سال پہلے بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔
مجھے وہ پہلے بہت پیار کرتی تھی اور اب بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ وہ رات ہم نے تقریباً جا کر گزاری۔ پہلے چند برسوں کے دوران ہم پر جو بیتی تھی وہ میں نے خانم مہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میں آج شام ایک آدمی کو قتل کر کے یہاں آئی ہوں۔ اس کے باوجود خانم مہر نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے سوٹ کیس میں سے نقدی اور زیورات والا تھیلا نکال کر خانم کے سامنے رکھ دیا اور خانم مہر نے اسے میری امانت کہتے ہوئے حفاظت سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے روز اخبار میں شہر کی ایک ویران سڑک پر کھڑی ہوئی آبادان کی نمبر پلیٹ والی ایک گاڑی کے بارے میں خبر چھپی کہ اس لاوارث گاڑی میں ملنے والے سوٹ کیس میں سے 40 لاکھ ریال کی رقم برآمد ہوئی تھی۔ پولیس گاڑی کے مالک کا سراغ لگانے کی کوشش میں تھی۔ اخبار میں خرم کی لاش کا کوئی ذکر نہیں تھا اور مجھے یقین تھا کہ کئی روز تک اس کی لاش کا پتہ نہیں چلے گا اور جب وہ ملے گی تو وہ یا تو ناقابل شناخت ہو چکی ہوگی یا ڈانچے میں بدل گئی ہوگی۔ مجھے خرم کے اس سوٹ کیس کا افسوس تھا جو پولیس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دولت بھی خانم کی تھی جسے خرم اڑا لایا تھا۔ اگر مجھے پتا چل جاتا کہ اس سوٹ کیس میں اتنی دولت ہو سکتی ہے تو میں اسے گاڑی میں نہ چھوڑتی، لیکن بہرحال میرے پاس بھی دولت کی کمی نہ تھی۔ میں جو منصوبے لے کر بندر عباس آئی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ میری رہائش کسی اچھے اور صاف ستھرے علاقے میں ہو۔ چنانچہ چند روز بعد میں نے خانم مہر کے توسط سے شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک کوٹھی کرائے پر لے لی اور خانم مہر کے ساتھ وہاں منتقل ہوگی۔ خانم مہر نے اپنے اس آبائی مکان کو تالا لگا دیا۔ خانم مہر ہی کے توسط سے ایک قابل اعتماد خادمہ اور خادم کو بھی ملازم رکھ لیا۔ چند روز مزید آرام میں گزرے اور پھر میں نے اپنے اصل منصوبے پر کام شروع کر دیا۔ مجھے مایوسی نہیں ہوئی۔ چند روز بعد مجھے پتا چل گیا کہ رضا مراد آج کل بندر عباس ہی میں ہے۔ اسے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں نے رضا مراد کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ رضا مراد اب بھی اسی کاروبار سے وابستہ تھا، یعنی نوادرات کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ۔ وہ ایران کے مختلف علاقوں سے تاریخی نوادرات خریدتا اور انہیں غیر ملکی ایجنٹوں کے ہاتھ فروخت کر دیتا۔ یہ نوادرات پہلے سمندر کے راستے پاکستان پہنچائے جاتے اور پھر پاکستان سے دوسرے ممالک کو اسمگل کر دیے جاتے۔ پاکستان بھی ان دنوں تاریخی نوادرات کی خرید و فروخت اور اسمگلنگ کا بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے نہ صرف وہاں کی معیشت تباہ ہو چکی تھی بلکہ وہاں کی ثقافت اور ثقافتی ورثے کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ کابل کا عجائب گھر روسی فوج کی بمباری کے باعث تباہ ہو گیا تھا۔ رہی صحیح کسر افغانوں کی خانہ جنگی نے پوری کر دی تھی۔ عجائب گھر میں بھری ہوئی چیزیں بے دردی سے لوٹی جا رہی تھی۔ بہت سی نادر اور قیمتی اشیاء روسی لے گئے تھے۔ بچی کچھ چیزیں عام لوگوں نے لوٹ لی تھی۔ جن کے پاس لوٹ کی ایسی چیزیں موجود تھی وہ انہیں ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں فروخت کر رہے تھے۔ مہاتما بدھ کی ایک قد آدم مورتی صرف ایک ڈبل روٹی کے بدلے فروخت کر دی گئی تھی۔ پاکستان میں تاریخی نوادرات کے اسمگلر اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ دنیا کے کئی ممالک کے عجائب گھروں کے ایجنٹ پشاور میں جمع تھے۔ وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتے جو افغانستان سے اس قسم کی چیزیں چرا کر لائے ہوں یا انہیں اپنی چیزوں کے گاہک آسانی سے مل جاتے۔ بہرحال رضا مراد کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینے کے بعد میں نے اسے رابطہ کیا۔ اسے میری پہلی ملاقات ایک تقریب میں ہوئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس بھی ایک شاہکار موجود ہے۔ میں نے اسے اگلے روز اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور جب میں نے اسے شہزادی کی مورتی دکھائی تو وہ اچھل پڑا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے بتایا کہ یہ مورتی مجھے آبادان میں ایک ایسی عورت نے دی تھی جو زندگی کی آخری سانس لے رہی تھی۔ رضا مراد اس مورتی کو خریدنا چاہتا تھا۔ میں نے جب قیمت دریافت کی تو اس نے کہا اس کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، لیکن میں تمہیں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہوں۔ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ ریال۔ میں یہ مورتی تمہیں دینے کو تیار ہوں، لیکن کیا؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اتنی قیمت بتاؤں گی یا کوئی ایسی شرط رکھوں گی جسے پورا کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ میں تم سے اس کی کوئی قیمت نہ لوں گی۔ میں نے کہا کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ میرے پاس دولت کی کمی نہیں۔ میں نے کہا میں یہ مورتی اس شخص کے حوالے کرنا چاہتی تھی جو اس کی قدر کرنا جانتا ہو۔ میں تمہاری باتوں سے مطمئن ہوں، اس لیے اس مورتی کو میری طرف سے تحفہ یا نذرانہ سمجھ کر اپنے پاس رکھ سکتی ہو۔ کیا؟ وہ ایک بار پھر اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر سنسنی سے تاثرات پھیل گئے۔ میں اس مورتی کے لیے 30 لاکھ ریال کی پیشکش کر چکا ہوں، لیکن اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے اور تم بغیر کسی… میں دوستی کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی اور دوستی میں دیے جانے والے تحفوں کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔ تو پھر آج سے ہماری دوستی پکی۔ رضا مراد نے میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس طرح ہماری دوستی کا آغاز ہو گیا۔ نوادرات کی اسمگلنگ سے قطع نظر رضا مراد بہت شریف آدمی تھا، بہت مخلص اور قابل اعتماد۔ وہ مجھ پر بھی مکمل بھروسہ کرنے لگا تھا۔ چند روز بعد ہی میں اپنا کرائے کا مکان چھوڑ کر اس کی شاندار کوٹھی میں منتقل ہو گئی۔ ہم دونوں اگرچہ ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے لیکن اس نے میری طرف کبھی میلی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا۔ ہم گھنٹوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے باتیں کرتے رہے لیکن اس نے مجھے کبھی چھوا تک نہیں تھا۔ رضا مراد بھی مجھ پر اسی طرح اعتماد کرنے لگا تھا کہ وہ اپنے بزنس کی باتیں بھی مجھے بتانے لگا اور پھر اس نے مجھے اپنے بزنس میں شریک کر لیا۔ شراکت داری بس ایسی ہی تھی، وہ ہر بات مجھے بتا دیتا، کون سی چیز کہاں اور کس ذریعے سے مل سکتی ہے اور اسے کن ذرائع سے فروخت کیا جا سکتا ہے۔
میں ان لوگوں سے بھی ملنے لگی جو اس کے ساتھ اس بزنس میں شریک تھے۔ 1 سال کے اندر اندر میں نوادرات کے اس بزنس کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی۔ رضا مراد کی عمر اس وقت 60 سے کچھ اوپر ہی تھی۔ وہ بظاہر تندرست اور صحت مند نظر آتا تھا، لیکن شراب نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیمار ہوا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ علاج کے لیے تہران سے 2 ڈاکٹروں کو بلایا گیا، لیکن اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ 20-22 روز بیمار رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رضا مراد کی موت کے بعد مجھے اس سینڈیکیٹ کا چیئر پرسن منتخب کر لیا گیا، لیکن 2 آدمیوں نے بغاوت کر دی۔ وہ اپنا حصہ لے کر سینڈیکیٹ سے الگ ہو گئے اور انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ میں بڑی مشکل میں پڑ گئی۔ میرے ساتھ جو آدمی رہ گئے تھے وہ اگرچہ اس بزنس کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف تھے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں تھے۔ 6 مہینوں کی جدوجہد کے بعد میں بڑی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ میں ان دنوں زاہدان سے تقریباً 200 کلومیٹر دور سیستان کے ایک قدیم شہر سوختہ میں جھیل کے کنارے پر کھدائی کر رہی تھی۔ اس علاقے میں پہلے بھی کئی مرتبہ کھدائی ہو چکی تھی اور بعض قیمتی نوادرات برآمد ہوئے تھے۔ میں نے جس مقام پر کھدوائی کروائی تھی وہ اس جگہ سے کافی دور تھی اور اس خطے کے بارے میں ایک سرکاری ماہر آثار قدیمہ کی خفیہ سروے رپورٹ میں نے 2 لاکھ ریال میں خریدی تھی۔ اس ماہر آثار قدیمہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ یہاں سے بہت کچھ ملے گا۔ تقریباً 1.5 مہینے سے کھدائی کا کام جاری تھا۔ میں زاہدان میں کیمپ لگائے ہوئے تھی۔ کھدائی کے بارے میں حوصلہ افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ دانت کے چند ٹوٹے پھوٹے ضرور برآمد ہونے کی اطلاع پا کر میں بھی شہر سوختہ پہنچ گئی۔ ہمارا کیمپ شہر سے تقریباً 20 میل دور تھا۔ وہاں پہنچ کر انکشاف ہوا کہ کھدائی کے دوران چند اور چیزیں بھی برآمد ہو چکی ہیں، اور پھر اسی رات میری موجودگی میں ایک تابوت بھی برآمد ہوا۔ لکڑی کا یہ تابوت ٹوٹا پھوٹا تھا۔ اس کے سائز اور حجم سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں کسی بچے کو دفن کیا گیا ہوگا، لیکن بعد میں لاش اسی تابوت سے نکالی گئی تھی یا چوری کر لی گئی تھی۔ بہرحال ہم نے اس علاقے میں کھدائی جاری رکھی۔ مجھے توقع تھی کہ ایسی کوئی اور چیز ضرور ملے گی۔ میں 3 دن کیمپ میں مقیم رہی اور پھر زاہدان آ گئی۔ زاہدان پہنچنے کے تیسرے روز مجھے ایک اور سنسنی خیز اطلاع ملی۔ جو شخص اطلاع لے کر آیا تھا اس نے بتایا کہ کھدائی میں ایک اور تابوت برآمد ہوا ہے جس میں ایک عورت کی ممی بھی موجود ہے۔ میں اگلے روز وہاں پہنچ گئی، لیکن ایک اور سنسنی خیز اطلاع وہاں میری منتظر تھی۔